نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جمیعا لعلکم تفلحون اما بعد۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق ہے، مدبر ہے، منتظم اور متصرف ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کا سب اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نہ دی ہو۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، جو تکلیف اور پریشانی آتی ہے، یہ سب کا سب اللہ کے اذن سے ہو رہا ہوتا ہے۔ وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں، اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جسے وہ چاہتے ہیں کہ یہ رحمت اور نعمت اس پر بند کر دوں تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان فرمائی کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے جو رحمت کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ لہٰذا انسان کو نعمت ملتی ہے تو اللہ رب العالمین ہی اسے عطا کرتا ہے، اور اگر انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ اللہ کے اذن کے تحت آتی ہے۔ اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے میں بیان ہوئی ہے، جب انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کیا، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راہ دکھاتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا۔ یہ چار باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کی کہ ان چاروں کا اختیار ایک اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہی جو ہے پیدا کرتا ہے، وہی رہنمائی کرتا ہے، وہی کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جائے انسان تو وہی شفا دیتا ہے، اور انسان کو موت بھی وہی دے گا اور دوبارہ وہی زندہ کرے گا۔ لہٰذا مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان پر جو بھی ہوتا ہے، چاہے اچھے حال ہوں چاہے برے حال ہوں، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کسی سوء اتفاق یا نیچرل سسٹم کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کسی تکلیف میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو وہ اسباب یہ ہیں، نمبر 1،
انسانوں کے گناہ، یعنی انسان سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے مصیبت آتی ہے۔ جیسے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے آتی ہے، اور بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کبھی پکڑتا ہے، ہمیشہ نہیں پکڑتا، کبھی پکڑتا ہے، اور یہ پکڑنا اس کا یہ وارننگ ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے حال پر غور کر لے، اپنی روش کو تبدیل کر لے۔ لہٰذا یہ انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کے سبب میں اس پر جو ہے یہ تکلیف اور مصیبت آتی ہے۔ اور دوسرا مقصد ان کا وہ یہ ہے کہ تنبیہ ہو۔ لہٰذا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی جانب انسان کو متوجہ کیا کہ انسان پر بعض اوقات جو یہ تکلیف آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، یہ اس کے بعض اعمال کی سزا ہوتی ہے جو بطور تنبیہ اسے دی جاتی ہے، تاکہ وہ واپس اپنی کیفیت سے رجوع کر لے، اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کی خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔ لوگوں کے بعض اعمال کی یہ سزا ہے جو ان کو دی جا رہی ہے۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ اس کے نتیجے میں وہ اپنی اصلاح کر لیں اور اس عمل سے رک کر کے رجوع اختیار کر لیں۔ دوسرا سبب جو ہے وہ یہ مصائب عذاب بن کر نازل ہوتے ہیں۔ جب کسی قوم میں بغاوت حد سے تجاوز کر جائے اور کھلم کھلا نافرمانیاں ہونے لگے، تو اس موقع پر پھر یہ مصائب عذاب کی صورت میں نازل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، تو پھر ہم نے ان کے اعمال کے سبب ان کی گرفت کی ہے۔ یعنی اب جو ہے ان کو مہلت نہیں ملے گی، بلکہ اب جو ہے گرفت کر لی گئی ہے، اب ان کو جو ہے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ لہٰذا دوسرا سبب جو ہے وہ انسان کی گرفت ہوتی ہے، عذاب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مصیبت اور تکلیف اس پر آ جاتی ہے۔ کبھی جو ہے یہ مصائب اور تکالیف، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ یہ بندہ مومن اس کیفیت میں کیا روش اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا جو بندہ اس موقع پر صبر کرتا ہے اس کے لیے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں انعام ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور ان تمام آزمائشوں میں انہوں نے صبر اختیار کیا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھا۔ وہ حنیف تھے، وہ یکسو تھے، اور اسی کی طرف متوجہ رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے اسے دنیا میں تمام انسانوں کا امام بنا دیا۔ تو یہ انعام ہوتا ہے اس تکلیف پر صبر کے نتیجے میں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے نتیجے میں
جو ایک انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اب کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف جب آ جائے تو اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ تنبیہ ہے، عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ تو اس کا پتہ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس طرح پتہ چلے گا کہ عمومی حالات کو جو ہے دیکھا جائے گا کہ قوم کی عمومی حالت کیا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں علانیہ فحاشی ہوتی ہے تو اس پر طاعون اور ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس کا وجود اور ان کا نام بھی سابقہ دور میں موجود نہیں تھا، ان کے اسلاف میں وہ موجود نہیں تھا۔ تو اب قوم کی کیفیت کو دیکھا جائے کہ مجموعی طور پر قوم کس کیفیت میں ہے۔ اگر قوم فسق اور فجور میں مبتلا ہے، کھلم کھلا نافرمانیوں میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین کے احکام کو پامال کر رہی ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے اور اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ لہٰذا اس موقع پر قوم کو اپنی اس روش سے باز آنا چاہیے، رجوع اللہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس موقع پر جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ہر فرد اپنے طور پر جائزہ لے، اس سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے حق میں یہ مصیبت کس درجے میں ہے، آیا تنبیہ ہے، آیا عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ لہٰذا اگر اس تکلیف اور مصیبت کے بعد اگر کسی بندے نے رجوع اللہ اختیار کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، اپنے اعمال کو درست کر لیا، تعلق باللہ مضبوط کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے لیے آزمائش تھی اور اس کے نتیجے میں اس نے جو ہے اپنی اصلاح کر لی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی پر یہ تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، لیکن اس پریشانی اور تکلیف کے بعد اس کی روش نہ بدلے، اس کی کیفیت میں کوئی فرق نہ آئے، وہ رجوع اللہ نہ اختیار کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے حق میں عذاب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ناراضگی کا اظہار ہے۔ لہٰذا ہر مومن کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس کیفیت میں ہے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یوں تو ہر مومن کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ آزمائش اس کے گناہوں کی وجہ سے کہیں نہ ہو، لہٰذا وہ اپنی اصلاح پر متوجہ ہو۔ البتہ دوسرے کے بارے میں وہ حسن ظن رکھے، دوسروں کے بارے میں بدگمان نہ ہو کہ یہ لوگوں کے گناہ ہیں، ان کی وجہ سے ہم سب پکڑ میں آ گئے ہیں، نہ اس طرح کا گمان نہ رکھنا چاہیے۔ اب جب کہ اس وقت پوری دنیا ایک مصیبت میں، ایک وبا میں گرفتار ہے اور 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور یہ مصیبت، یہ وبا ابھی دنیا سے ختم نہیں ہوئی ہے، اس وقت ہمیں رجوع اللہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے چند بنیادی امور ان کی پابندی لازمی ہے کہ ان سب کو پہلے سے اگر اختیار کیا ہوا ہے تو اس میں مزید اضافہ کیا جائے، اور نہیں کیا تو ابھی بھی وقت ہے، ان تمام امور کی پابندی لازماً اختیار کی جائے۔ نمبر 1، تدابیر، احتیاطی تدابیر اس حوالے سے جو بتائی گئی ہیں، ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے۔ اس مرض میں اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ فوراً پھیلتا ہے، لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس حوالے سے جو تعلیمات دی گئی ہیں ان پر عمل ہو اور اجتناب کیا جائے ان تمام امور سے کہ جس کے نتیجے میں
یہ بیماری پھیلتی ہو۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے کو تکلیف دو نہ دوسرے کو تکلیف دو، لہٰذا خود بھی اپنی حفاظت کرو گے اور اپنی وجہ سے کسی اور کو بھی کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کرو گے۔ دوسرا کام توکل علی اللہ، یعنی حفاظتی تدابیر تو کل کی کل اختیار کی جائیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ میرا رب ہے، میں اس سے دعا کروں گا، وہ میری دعا قبول کرے گا، وہ میری حفاظت کرے گا، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس طرح اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرے۔ تیسرا کام رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹو۔ وَتُوبُوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور سب مل کر کے اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے، یعنی تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اس مرض سے نجات اسی وقت ممکن ہے جب ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے، ہم اپنی اصلاح کریں گے، اسی کے نتیجے میں دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ لہٰذا رجوع الی اللہ کے حوالے سے تعلق باللہ کو مضبوط بنایا جائے۔ تعلق باللہ میں نماز کی پابندی ہے، اسی طریقے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد اس کی ادائیگی کا اہتمام ہے۔ جتنا یہ تعلق باللہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالی اسی نسبت سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہوگی۔ رجوع الی اللہ میں استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفار کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات بتائے ہیں ان کلمات کا ورد کیا جائے، جیسے استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس کو جو ہے مستقل اپنا وظیفہ بنا لیا جائے، کم از کم ایک مجلس میں 100 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ذکر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو جو ہے 100 مرتبہ ایک مجلس میں پڑھنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ جو بندہ مومن اس طرح اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ صبح اور شام کے اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان اذکار کا اہتمام کیا جائے۔ اس میں سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام اس کا اہتمام ہو۔ اسی طرح اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اس طرح جو ہے اللہ رب العالمین سے عافیت طلب کریں، اس سے اس کا کرم طلب کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی اور درگزر کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف کر دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، طرفۃ عینی۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے، ہر نماز کے بعد اس کو 1 مرتبہ پڑھا جائے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 313 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے اور جو اذکار ہیں ان اذکار کا اہتمام کیا جائے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی عنایات، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہوگی۔ توبہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔
انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن کامیاب مومن وہ ہے جو توبہ کر لے، جو رجوع اللہ اختیار کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ لہٰذا انفرادی اور اجتماعی توبے کا اہتمام ضروری ہے۔ ہر مومن اپنے اعمال پر نظر کرے اور ان اعمال میں جہاں جہاں وہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں میں نے نافرمانیاں کی ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اجتماعی توبہ، اگر من حیث القوم پوری قوم کسی اجتماعی گناہ میں مبتلا ہے، اجتماعی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، تو من حیث القوم کو اس گناہ سے نکلنا ہوگا۔ اجتماعی معاملات میں اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اگر ہمارے اجتماعی زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں، چاہے وہ سیاست کا شعبہ ہو، چاہے وہ معاشرت کا شعبہ ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ عدالت ہو، ان تمام دائروں میں جہاں جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ان نافرمانیوں سے رکنا ہوگا، باز آنا ہوگا، اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا۔ یہ وہ اجتماعی توبہ ہے جو کہ ضروری ہے، تب جا کر کے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ انفرادی اصلاح پر توجہ دی جائے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ نماز کا اہتمام ہو، باقی عبادات کا اہتمام ہو، حقوق اور فرائض اس کا اہتمام ہو، اللہ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، غرض دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کی نسبت سے جو حقوق اور فرائض لاگو ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر قسم کے گناہ، معصیت، نافرمانی اور وہ رسوم اور رواج جو شریعت کے احکام کے منافی ہیں، شریعت کی تعلیمات کے منافی ہیں، ان تمام چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ لہٰذا اصلاح نفس جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسرا ہے اصلاح بیت، اپنے گھر کی اصلاح کی جائے، گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنایا جائے، گھر میں اللہ رب العالمین کی یاد جو ہے وہ مستقل رہے، گھر کا ماحول ہی ایسا ہو کہ وہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہو، مختلف انداز سے اللہ رب العالمین کی یاد متوجہ ہو، اس کے احکام کے مطابق عمل ہو رہا ہو۔ بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں، بچوں کو عقیدہ توحید وہ جو ہے ازبر کرائیں، اللہ رب العالمین کی معرفت، اس کی عظمت، اس کی قدرت کاملہ کا استحضار اپنے بچوں میں لازماً پیدا کریں، اس بات کا احساس ان کو دلائیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے اور نافرمانی کے نتیجے میں وہ پھر سزا دے گا۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کریں کہ ہم نے مرنا ہے، اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں پورا حساب لیا جائے گا۔ اگر توحید اور آخرت کا یہ عقیدہ پختہ بھی ہو اور مستحضر بھی ہو تو انشاءاللہ تعالی اس کے نتیجے میں گناہوں سے اجتناب آسان ہو جائے گا۔ تیسرا کام اس حوالے سے اصلاح معاشرہ، اپنے معاشرے پر نظر کریں، اپنے ماحول پر نظر کریں، اس میں دیکھیں کہاں کہاں نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ان نافرمانیوں کو ختم کرنے کی سعی اور کوشش کریں، لوگوں کو دعوت دیں کہ لوگ نیکی اختیار کریں، لوگوں کو تعلیم دیں کہ وہ گناہوں سے اجتناب کریں۔ اپنے ماحول کو اسلامی بنانا، اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرے کا عکاس بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کام ہم نے کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لی، اپنے معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کر لیا، انشاءاللہ تعالی اسی کے نتیجے میں پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور یہ وبا جو آئی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی اس سے بھی ہمیں نجات ملے گی،
اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنی دعاؤں میں جو ہے اس بات کا اہتمام کریں کہ اللہ رب العالمین سے اس وبا سے نجات کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تیری رحمت کے ہم منتظر ہیں اور تیری رحمت کے نتیجے میں ہی جو ہے اس وبا سے نجات مل سکتی ہے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے گھر والوں پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما، پوری انسانیت پر رحم فرما۔ دعا وہ مؤثر ذریعہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ لہٰذا یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے اس موقع پر آپ کے سامنے اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کر دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے اور اس وبا سے ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے اور جلد از جلد اس سے نجات عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان میں جو صاحب ایمان ہے، اللہ رب العالمین سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔